فاروق آئے ہیں گھر کے اندر، اپنی بہن سے پوچھا کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا اپنی بہن کو، اور کہا کہ ہم ان کی دشمنی کے اندر ہیں اور تم ان کی کتاب پڑھ رہی ہو۔ عمر کی بہن نے کہا، فاطمہ نام تھا، فاطمہ بنت خطاب، اس نے کہا بھائی جان اگر آپ خطاب کے بیٹے ہیں تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، آپ مارتے مارتے تھک جائیں گے، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن قرآن کے ساتھ تعلق کو نہیں توڑ سکتی۔ اب عمر جیسا جری انسان، بہادر انسان، طاقتور انسان، ہر کوئی جس سے ڈرتا تھا، اس نے کہا بہن مجھے یہ بتاؤ یہ کون سی ایسی کتاب تم نے پڑھی ہے کہ عرب کے سارے بہادروں مجھ سے ڈرتے ہیں؟ میرے سامنے مقابلے کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آئے، اور تم میری بہن ہو کر بچپن سے مجھے دیکھا ہے میرے سامنے ڈٹ گئی ہو، تمہارے اندر طاقت، یہ جرت، ہمت کیسے آئی ہے؟ مجھے بھی وہ کتاب دکھاؤ۔ ان کی بہن نے کہا اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ کو پاک ہونا پڑے گا، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن کا اصول ہے کہ قرآن کو، دنیا کی آپ ساری کتابیں اٹھا سکتے ہیں لیکن قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ کو اپنا آپ پاک اور صاف رکھنا پڑے گا۔ جب تک پاک صاف نہ ہو آپ، اس وقت تک آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کوئی عام کتاب نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب۔ دنیا کی ساری کتابیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اہل جنت کو جنت کے اندر اللہ رب العزت خود اس کی تلاوت کر کے سنائیں گے، اور وہاں پر اللہ رب العزت کی تلاوت کا لطف کس کو ملے گا؟ جو دنیا کے اندر قرآن سننے کا عادی ہوگا، جس کو دنیا کے اندر قرآن پڑھنے سے اور سننے سے مزہ آتا ہوگا، جس کی قرآن سے شناسائی نہیں ہوگی، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، اس کو وہاں پر کہاں سے قرآن نصیب ہوگا؟ ان کی بہن نے کہا کہ جاؤ پہلے پاک صاف ہو کر آؤ۔ نے کہا ٹھیک ہے، پاک صاف ہو کر آئے، قرآن کی تلاوت شروع کی ان کے بہنوں نے سامنے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقىٰ الا تذکرۃ لمن یخشىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفیٰ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ اب یہ آیتیں جب سنی ہے، اللہ کی ایسی تعریف سنی ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، تم آسمانوں میں چھپ جاؤ، زمین میں چھپ جاؤ، زمین کی تہہ کے اندر چھپ جاؤ، ہر جگہ پر اللہ کی ملکیت ہے۔ عمر نے جب یہ سنا ہے تو ان کا دل دہل گیا اور کہنے لگے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ کسی عام انسان کا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اب وہی عمر جو تھوڑی سی دیر پہلے دشمن بن کے آئے تھے، جب قرآن کی آیت کو سنا ہے، قرآنی الفاظ کو سنا ہے تو دل کی دنیا بدلی ہے، اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ تھی قرآن پاک کی تاثیر۔ قبیلہ دوس کا سردار طفیل دوسی، اس نے سنا کہ مکہ کے اندر کوئی شخص آیا ہے اور لوگوں کو ایک نئے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ کچھ آیات پڑھتے ہیں، کچھ اپنے واعظ و نصیحت سناتے ہیں لوگوں کو۔ لوگوں کا یہ عالم ہے کہ جو ان کی سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی سن لیتی ہے تو وہ شوہر کی نہیں رہتی، باپ سن لیتا ہے تو وہ اولاد کا نہیں رہتا، اولاد سن لیتی ہے تو وہ ماں باپ کی نہیں رہتی۔ اس نے کہا کون سی ایسی تاثیر ہے؟ اب وہاں سے چلا ہے، مکہ کے اندر پہنچا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اینڈ کمپنی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دوس قبیلے کا سردار طفیل دوسی آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، آپ نے صحیح سنا ہے، جو ان کا کلام سن لے گا وہ کسی کا نہیں رہے گا۔ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، اب آپ ہمارے مہمان ہیں، سردار ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ان کے کسی شاگرد کے قریب بھی نہ جانا، اگر جائیں تو اپنے کانوں کے اندر روئی لگا کر جانا، اگر کانوں کے اندر سے آواز اتر گئی تو وہ دل کی دنیا کو تبدیل کر دے گی۔ حضرت طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں 2-3 دن تک ایسے رہا،
2-3 دن کے بعد ان سے چھپ کر میں مسجد حرام میں پہنچا، بیت اللہ کے اندر پہنچا، تو میں نے وہاں پر سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہیں۔ تلاوت قرآن ہو اور محمد کی زبان ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے جس نے قرآن سنا اور اس کے دل کا برتن سیدھا تھا، تو پھر کبھی وہ واپس اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ حضور کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اس نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم رسول اللہ کے بن کر تو دکھا دو، اللہ رب العزت ساری دنیا کو تمہارے تابع کر دیں گے۔ طفیل دوسی نے جب یہ قرآن کی آیات سنی ہیں، حضور علیہ السلام کے پیچھے گیا ہے۔ حضور علیہ السلام جب گھر کے قریب گئے تو آپ نے پیچھے دیکھا کہ طفیل ہے، پوچھا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسے ایسے آیا تھا، آپ کے بارے میں بڑی باتیں سنی تھی، میں نے قرآن سنا ہے، اب آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں اور آپ مجھے اپنے دین کے اندر داخل فرما دیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب ان کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے محبوب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ جب وہ قرآن کو سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب قرآن کے احکام ان کے سامنے آتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور قرآن کا جو حکم ان کے سامنے آ جاتا تھا اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے تھے۔ اور قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے لوگوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ قرآن وہ کتاب انقلاب ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ لو لگا لیے ہے، جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا ہے، اللہ نے اس کو دنیا کے اندر بھی مقام عطا فرمایا ہے، آخرت کے اندر بھی مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے عمر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور جو قرآن کے ساتھ تعلق لگائے گا، دنیا کے تعلق دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ رشتہ داری ہو گئی، دوست احباب ہو گئے، جاننے پہچاننے والے ہو گئے، ووٹر ہو گئے، سپورٹر ہو گئے، جتنے بھی ہیں، کوئی آپ کے ساتھ قبر کے اندر نہیں جائے گا۔ لیکن صاحب قرآن جب قبر کے اندر جائے گا، جس نے دنیا کے اندر قرآن کو ٹائم دیا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قرآن پاک کا محب، قرآن پاک کا عاشق، اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور فرشتے منکر نکیر اس کے پاس سوال جواب کے لیے آتے ہیں، اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے قریب ایک خوبصورت سا لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ جب اس سے سوال جواب کرتے ہیں، کہتے ہیں تو چپ کر، ہم جواب دیں گے، تو پریشان نہ ہو، میں تیرے پاس موجود ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے تو سنا تھا قبر تنہائی کا گھر ہے، قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر وحشت کا گھر ہے، اور مجھے آپ کی میرے ساتھ انسیت کیسے ہے؟ آپ میرے ساتھ قبر میں کیسے آ گئے؟ میری اولاد نہیں آئی، میرے بیوی بچے نہیں آئے، میری والدہ میرے ساتھ نہیں آئی۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے، کبھی کہتی ہے مجھے میرے بیٹے کے ساتھ دفنا دو، میں نہیں رہنا چاہتی۔ نہ بھائی نہ، جب تک زندہ ہے تعلق ہے، مر گئے تو ہر کسی کی اپنی اپنی قبر ہے، ہر کسی نے تنہا تنہا جانا ہے۔ لیکن جو صاحب قرآن ہوگا، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص پوچھتا ہے اس سے کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، میری قبر کے اندر آپ کہاں سے آ گئے؟ تو وہ نوجوان جو ہوتا ہے خوبصورت، اس کو کہتا ہے میں کوئی اور نہیں، دنیا کے اندر جو تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے آج مجھے مجسم صورت میں تیری قبر کے اندر بھیج دیا ہے، اب میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا، تو نے رات کی تنہائیوں میں مجھے پڑھا ہے، قبر کی تنہائیوں کے اندر میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے، قبر میں سورۃ الملک اس کے پاس مجسم صورت کے اندر آ جاتی ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج 1400 سال سے اوپر گزر چکے ہیں۔ قرآن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا اسی طرح اصلی صورت کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کے اندر تحریف نہیں کر سکتی۔ اگر تحریف کرنے کی کوشش کرتی ہے تو مسلمان مجاہدین اس کا راستہ روکنے کے لیے ہر قوم میں، ہر جگہ پر، ہر صورت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ شروع کے اندر جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تو مسلمان کثرت کے اندر نہیں تھے، مسلمان گنے چنے تھے۔ اور کہاں پر نازل ہو رہا ہے قرآن؟ عرب کے اندر۔ اور عرب کیا کہتے تھے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، یہ کاہن کا کلام ہے، یہ فلاں کا کلام ہے۔ تو ان کو چیلنج کیا گیا۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جس کا کلام اچھا ہوتا تھا وہ بیت اللہ کی دیوار پر آ کر لٹکا دیتے تھے۔ دوسرا شاعر آ کر دیکھتا، اگر اس کے پاس اس سے اچھا کلام ہوتا تو اس کے مقابلے کے اندر لگاتا۔ لوگ دیکھتے یہ کلام اچھا ہے تو اس کو ہٹا کر اس کے کلام کا شہرہ ہو جاتا تھا۔ جب مشہور کیا گیا قرآن کے بارے میں تو رسول اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی دیوار کے اوپر یہ آیات چسپاں کر دی گئی، لکھ دی گئی، انا اعطیناک الکوثر، یہ آیات لکھ دی گئی۔ تو 3 سال تک بیت اللہ کی دیوار کے اوپر یہ لکھی جاتی رہی۔ عرب کے اندر شعر و شاعری کا اتنا ذوق تھا کہ ہر روز، ورنہ ہفتے میں ایک مرتبہ ان کے پاس مشاعرہ ضرور ہوا کرتا تھا۔ اور اتنے ذہین فتین لوگ ہوتے تھے کہ ان کو اپنے اونٹوں کی نسلیں یاد ہوتی تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ انسان تو بہت دور، ان کو اونٹوں کی نسلیں بھی یاد ہوتی کہ یہ اونٹ فلاں اونٹنی کا ہے، فلاں اونٹنی فلاں اونٹنے کی ہے۔ اس طرح ساری ان کو نسل یاد ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے سامنے یہ قرآن پاک آیا، قرآن پاک کی یہ آیات آئی تو اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورہ۔ فرمایا کہ تم سارے مل جاؤ، سارے شعراء مل جاؤ، سارے عرب کی سرزمین مل جائے، فأتوا بسورۃ من مثلی، ایک سورت لے کر آ جاؤ۔ اور اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم جن بتوں کو پکارتے ہو، جن لوگوں کو پکارتے ہو، ان کو لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ پھر فرمایا کہ یا تو ایمان لے کر آؤ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر ایمان نہیں لے کر آتے تو یاد رکھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے، ایندھن کے لیے تیار کر لو۔ تو 3 سال تک یہ کلام لکھا جاتا رہا۔ اس کے مقابلے کے اندر کوئی عربی شاعر اپنا کلام نہیں لا سکا۔ اور کیسے اس کے اندر تحریف کر سکتے تھے؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے، اس لیے قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن پاک، ہمارے پیغمبر کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک موجود ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت خود قرآن پاک کی تلاوت ہمیں سنائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن ایسی شان والی کتاب ہے کہ جو بندہ قرآن کی ایک لفظ پڑھ لیتا ہے، قرآن کا ایک لفظ، اس کو اللہ رب العزت ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، فرمایا نہیں، الف الگ لفظ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ یعنی جو بندہ الف لام میم پڑھ لے گا اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ اگر نماز کے اندر پڑھے گا تو اللہ رب العزت اور بڑھا دیں گے اس کی نیکیوں کو۔ رات کو تہجد کے اندر پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی اور نیکیوں کو بڑھا دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، قرآن کریم کو روزانہ ٹائم دیا کریں، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہمارے گھروں کے اندر لایا گیا ہے، صرف چومنے کے لیے، غلیف کے اندر لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں لایا گیا ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے تعویذ کے لیے تم نے رکھ لیا،
میرے تعویذ بنا کر پینے کے لیے رکھ لیا، گلے کے اندر لٹکانے کے لیے رکھ لیا، نہیں، اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر، 6 فٹ کے جسم کے اوپر قرآنی احکام کو لاگو کرو۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لے کر آئیں گے۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکیں قرآن تو اس کمی کو اپنی اولاد کے اندر دور کریں۔ جس کا بچہ دنیا کے اندر حافظ قرآن بن جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ والدین آ رہے ہوں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون سے انبیاء آ رہے ہیں، یہ کون سے نبی آ رہے ہیں؟ جب قریب آئیں گے تو دیکھیں، کہیں گے یہ تو ہمارے گاؤں کے اندر آ کرتے تھے، یہ تو بڑے غریب سے تھے، ان کی تو نیکیاں نہیں تھی اتنی۔ جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا عمل ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اور حافظ قرآن کو کیا رتبہ ملے گا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرا بندہ، میرا حافظ الحمدللہ سے پڑھ والناس تک پہنچ، الحمدللہ سے پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جب من الجنت والناس تک پہنچے گا وہاں پر تیرا درجہ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حافظ قرآن اپنا درجہ دیکھے گا تو اس کو سامنے انبیاء کے درجات نظر آئیں گے، اللہ رب العزت اس کو اتنا درجہ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عام دنوں کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک تو ویسے قرآن کا مہینہ ہے، ابھی سے قرآن پاک کی تلاوت اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیں گے تب بھی ثواب، قرآن پاک کو حفظ پڑھیں گے تب بھی ثواب، قرآن پاک کو سینے سے لگائیں گے تب بھی ثواب، قرآن